آج کا ہمارا سبق ہے فضائی کرہ لیتھوسفیئر، معنی اور اہمیت۔ فضائی کرہ زمین کے گرد گیسوں، دھول کے ذرات اور آبی بخارات کا ایک پتلی تہ ہے۔ گیسوں کی یہ تہ بیرونی خلا اور زمین کی سطح کے درمیان حفاظتی حد بناتی ہے۔ فضائی کرہ کی موٹائی تقریباً 1000 کلومیٹر ہے۔ فضائی کرہ زمین پر زندگی کی تمام اقسام کے لیے بہت اہم ہے۔ ماحول کے مختلف گیسز پودوں، جانوروں اور انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ فضائی کرہ گرمی کو پھانس یا پکڑ لیتا ہے اور زمین کو تمام جانداروں کے لیے رہنے کے قابل سیارہ بنا دیتا ہے۔ فضائی کرہ کی ساخت۔ فضائی کرہ مختلف گیسوں کا مرکب ہے۔ دھول کے ذرات اور آبی بخارات فضائی کرہ میں شامل ہیں۔ اہم گیسز میں سے نائٹروجن 78.8%، آکسیجن 20.94% اور باقی 1% میں آرگون 0.93، کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03، اوزون 0.00005 وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ دھول کے ذرات پانی کے بوندوں کی تشکیل میں مدد کرتا ہے۔ فضا میں پانی کے بخارات بادلوں اور بارش کا ذریعہ ہیں۔ فضائی کرہ گرمی اور توانائی کو پھانستا ہے اور کسی جگہ کے موسمی حالت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فضائی کرہ کی تہ یا پرتوں کی ساخت۔ فضائی کرہ کو اس کے خصوصیات کی بنیاد پر 5 اہم پرتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہیں: ٹروپوسفیئر یا ٹراپیکی کرہ، اسٹریٹوسفیئر یا طبقاتی کرہ، میسوسفیئر یا میکاتی کرہ، تھرموسفیئر یا حرارتی کرہ اور ایکسوسفیئر یا فضائے بالائی۔ پہلا ہے ٹروپوسفیئر یا ٹراپیکی کرہ۔ فضائی کرہ کی سب سے نچلی پرت ہے۔ یہ خط استوا پر 18 کلومیٹر اور قطبین کے قریب 8 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پرت میں تمام ماحولیاتی عناصر ہیں جیسے درجہ حرارت، دباؤ، ہوا، بادل، بارش وغیرہ۔ تمام موسمی تبدیلیاں ٹروپوسفیئر میں ہوتی ہیں۔ اونچائی میں اضافے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت اور دباؤ کم ہوتا ہے۔ دوسرا ہے اسٹریٹوسفیئر۔ یہ دوسری پرت ہے۔ یہ پرت سطح زمین سے 50 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ٹروپوسفیئر اور میسوسفیئر کے درمیان واقع ہے۔ اس پرت میں اوزون سب سے اہم گیس ہے جو سورج کی بالائے بنفش شعاعوں کو جذب کرتی ہیں اور زمین پر زندگی کے تمام اقسام کی انواع کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پرت بادلوں اور دیگر اہم موسمی مظاہر سے پاک اور صاف ہے اور جیٹ ہوائی جہازوں کے لیے پرواز کے لیے ایک مثالی حالت فراہم کرتی ہے۔ تیسرا ہے میسوسفیئر یا میکاتی کرہ۔ زمین کی فضائی کرہ میں یہ تیسری پرت ہے۔ یہ سطح سے 80 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اسٹریٹوسفیئر کے اوپر واقع ہے۔ اس پرت میں اونچائی میں اضافے کے ساتھ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ یہ پرت فضائی کرہ میں سرد ترین درجہ حرارت رکھتی ہے۔ چوتھا ہے تھرموسفیئر۔ یہ پرت میسوسفیئر کے اوپر ہے۔ اس تہ میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسے آئنوسفیئر یا آئنی کرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ گیس کے ایٹمز ذرات بہت زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے آئنائز ہوتے ہیں۔ اس پرت میں پائے جانے والے آئن ریڈیو لہروں کو منعکس کرتے ہیں۔ اب ہے ایکسوسفیئر یا فضائے بالا۔ فضائی کرہ کی سب سے اوپر کی پرت ہے۔ اس پرت میں فضا کے عناصر بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ دباؤ انتہائی کم ہے۔ موسم کے عناصر۔ کسی جگہ کی موسم صورتحال مختلف عناصر پر مشتمل ہوتی ہے جیسے درجہ حرارت، دباؤ، ہوا، نمی، بادل، بارش وغیرہ۔ ایک مقررہ وقت پر کسی جگہ کی ماحولیاتی صورتحال کو موسم کہتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی علاقے کی ایک طویل مدت میں اوسط موسمی صورتحال کو آب و ہوا کہا جاتا ہے۔ درجہ حرارت۔
سورج زمین کو توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے جو انسولیشن یعنی سورج کی شعاعیں اور اس کی گرمی کے ذریعے حرارت فراہم کرتا ہے۔ انسولیشن کا مطلب ہے سورج سے زمین کی طرف آنے والی شمسی تابکار۔ درجہ حرارت کو ناپنے کے آلے کو تھرمامیٹر یا تپش پیما کہتے ہیں۔ سینٹی گریڈ اور فارن ہیٹ وہ اہم تھرمامیٹر کے پیمانے ہیں جو ماحول کے درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ماحولیاتی درجہ حرارت کو متاثر کرنے والے اہم عوامل عرض البلد، بلندی یا اونچائی، سمندر سے فاصلہ اور بلندی، ہوا، سمندری لہریں، ریلیف فیچرز یا ترائی، بادل، بارش وغیرہ ہیں۔ نارمل لیپس ریٹ یا حرارت میں عام کمی کی شرح، یہ اونچائی یا ارتفاع میں اضافے کے ساتھ درجہ حرارت کی کمی ہوتی ہوئی شرح ہے۔ کمی کی شرح ہر 165 میٹر کے لیے 1 سینٹی میٹر یا 1000 میٹر اونچائی 1 کلومیٹر کے لیے 6.4 سینٹی گریڈ ہے۔ درجہ حرارت کا الٹنا، کچھ حالت میں درجہ حرارت بھی بڑھتی ہوئی اونچائی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پہاڑی وادیوں میں ہوتا ہے۔ سردی کی لمبی راتوں کے دوران صاف آسمان، خشک ہوا کا نہ ہونا اور برف سے ڈھکی ہوئی سطح میں۔ اب ہے درجہ حرارت کے خطے یا زونز۔ درجہ حرارت کی تقسیم زمین کی سطح پر یکساں نہیں ہے۔ انسولیشن یا گرمی کے اخراج کی بنیاد پر دنیا کو درجہ حرارت کے 3 علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہیں ٹیروڈ زون یا انتہائی گرم خطے، یا اس کو منطقۂ حارہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ حرارت کا زون ہے۔ یہ خطہ 0 درجے ڈگری یا خط استوا سے خط سرطان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ یا انتہائی گرم علاقہ ہے جہاں سورج سے گرمی کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ علاقہ سورج کی شعاعیں براہ راست حاصل کرتا ہے۔ دوسرا ہے اعتدال والے علاقے یا منطقۂ معتدلہ۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں درجہ حرارت نہ ہی گرم اور نہ ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ علاقہ شمال میں 23.5 ڈگری سے شمال کے 66.5 ڈگری یعنی خط سرطان سے آرکٹک حلقے یا دائرے تک، اور جنوب میں 23.5 ڈگری سے 66.5 ڈگری جنوب یعنی خط جدی سے انٹارکٹک دائرے یا حلقے تک۔ انتہائی سرد علاقے، یہ سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ شمال میں 66.5 ڈگری سے 90 ڈگری شمال یعنی آرکٹک دائرے سے قطب شمالی تک، اور جنوب میں 66.5 ڈگری سے 90 ڈگری جنوب یعنی انٹارکٹک دائرے سے قطب جنوبی تک۔ درجہ حرارت اس علاقے میں انتہائی کم ہوتا ہے سورج کی شعاعیں کا جھکاؤ یا ترچھا ہونے کی وجہ سے۔ موسم گرما میں درجہ حرارت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور موسم سرما میں انجماد کی صورت ہوتی ہے۔ خط ہم تپش آئسوتھرمز، خطوط ہم تپش وہ خطوط ہیں جو زمین کے مختلف درجہ حرارت والے علاقے جو عالمی کرہ یا گلوب پر دکھائی گئی ہیں، جو ایک ہی مقدار کے درجہ حرارت کو علیحدہ جگہوں پر دکھایا گیا ہے۔ انتہائی زیادہ اور کم درجہ حرارت والے علاقے، افریقہ میں العزیزیہ نامی مقام جو لیبیا میں ہے، اس میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 58 ڈگری اوسط، اور جو سائبیریا میں سب سے کم درجہ حرارت یعنی -24 اوسط والا علاقہ دنیا کے علاقوں میں سے۔ ہندوستان کے راجستھان میں گنگا نگر سب سے زیادہ درجہ حرارت والا علاقہ یعنی 54 ڈگری سیلسیس اوسط، اور جموں کشمیر -10 ڈگری سیلسیس۔ اسی طرح واسٹیک جو انٹارکٹیکا میں موجود ہے، اس کا -79 اوسط ڈگری سیلسیس زمین پر سب سے سرد علاقہ مانا گیا ہے۔ اب ہے فضائی کرے کا دباؤ۔ ہوا اپنے اندر دباؤ رکھتی ہے اور یہ وزن ڈالتی ہے جسے ہوا کا دباؤ کہتے ہیں۔ ہوا کے دباؤ کو جس پیمانے سے ناپا جاتا ہے اسے باد پیما یا
بیرومیٹر کہتے ہیں۔ اس کی ایک اکائی جو اس کے دباؤ کو بتانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ملی بار MB کہتے ہیں۔ اوسط ہوا کا دباؤ فضائی کرے کی سطح سمندر پر 1013.25 ملی بار ہوتا ہے۔ فضائی کرے کے دباؤ کے کئی اسباب ہوتے ہیں، جیسے درجہ حرارت، زمین کی گردش، ارتفاع، پانی کا بخارات بننا وغیرہ۔ درجہ حرارت سب سے زیادہ بڑھنے کا سبب ہوتا ہے وہ علاقے جو انتہائی درجہ حرارت کو کم دباؤ میں درج کرتے ہیں، وہ ہوا کے پھیلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ کم درجہ حرارت والے علاقے اسے متصل ہوں دباؤ کو کم ہوتا ہے جبکہ ارتفاع بڑھتا ہے۔ گھٹنے کی مقدار 300 میٹر پر تقریباً 34 ملی بار ہوتی ہے۔ زمین کے اہم دباؤ والے خطے۔ زمین میں 7 اہم دباؤ والے خطے ہیں۔ پہلا، استوائی دائرے کے کم دباؤ والے علاقے۔ دوسرا، شمالی ذیلی منطقہ حارہ کے زیادہ دباؤ والے علاقے۔ تیسرا، جنوبی ذیلی منطقہ حارہ کے زیادہ دباؤ والے علاقے۔ چوتھا، شمالی ذیلی قطب شمال کے کم دباؤ والے علاقے۔ پانچواں، جنوبی ذیلی قطب شمالی کے کم دباؤ والے علاقے۔ چھٹا، قطب شمالی کے زیادہ دباؤ والے علاقے۔ اب ہے پہلا، خط استوا کے کم دباؤ والے علاقے زیادہ درجہ حرارت اور کم دباؤ رکھتے ہیں۔ یہ 5 ڈگری شمال اور جنوب تک ہے۔ یہ خطے براہ راست سورج کی شعاعیں سال بھر لیتا ہے، اسی لیے ہوا ہمیشہ گرم اور زیادہ گرم رہتی ہے۔ یہ ایک ہلکی ہوا کے ساتھ پرسکون علاقہ ہے، اسی لیے اس کو ڈول ڈرم کہتے ہیں، جس کے معنی سکون کا خطہ۔ خط استوا کا سکون اس علاقے کو بھی کہتے ہیں۔ انٹرو ٹراپیکل کنورجنس زون یا شمالی ذیلی منطقہ حارہ کے زیادہ دباؤ والے علاقے۔ یہ خطہ 30 سے 40 ڈگری شمال اور جنوب کے ارتفاع میں یہاں 2 ذیلی خط جدی اور خط سرطان والے خطے ہیں۔ دوسرا، جنوبی خط جدی اور خط سرطان زیادہ دباؤ والے خطے یعنی 35 سے 30 ڈگری۔ یہ خطہ ہارس لیٹیٹیوڈ کے نام سے مشہور ہے۔ ذیلی قطب کے کم دباؤ والے علاقے۔ یہ خطہ 60 سے 65 ڈگری شمال اور جنوب کے ارتفاع میں پایا جاتا ہے۔ یہاں 2 ذیلی قطب کے کم دباؤ والے خطے۔ پہلا، شمالی ذیلی قطب کم دباؤ والا خطہ 60 نارتھ سے 65 تک۔ دوسرا، جنوبی ذیلی قطب کم دباؤ والا خطہ 60 جنوب سے 65 تک۔ یہ دونوں موسم سرما میں طوفانی خصوصیات کے علاقے ہیں۔ قطبوں کے زیادہ دباؤ والے خطے۔ یہ علاقے 80 ڈگری سے 90 ڈگری شمال اور جنوب کے ارتفاع دونوں ہیموسفیئر پر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں زیادہ دباؤ کے ساتھ سال بھر ہوتے ہیں۔ آئسو بار، مساوی دباؤ رکھنے والے مقامات کو ملانے والی ایک فرضی خطوط جو گلوب پر کھینچا گیا ہے یا کرۂ ارض کے نقشے پر کھینچا گیا ہے وہ آئسو بار کہلاتے ہیں۔ باد، ہوا کے افقی حرکت کو باد کہتے ہیں جو زمین کی سطح پر ہوتی ہے۔ زمین کی گردش کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں اور دباؤ میں یہ مختلف ہوتی ہیں۔ ہوا کا رخ جاننے کے لیے جس آلے کو استعمال ہوتا ہے اسے ونڈک وین یا ونڈک کاک مرغ قبلہ نما کہتے ہیں۔ ہوا کی رفتار معلوم کرنے والے آلے کو اینومیٹر کہتے ہیں۔ موسم اور آب و ہوا۔ فضائی کرے کے ایک مختصر علاقے کی صورتحال ایک مخصوص وقت میں جو ہوتی ہے اسے موسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابرآلود، بہترین موسم وغیرہ۔ موسم کا سائنسی مطالعے کو میٹرولوجی کہتے ہیں۔ آب و ہوا فضائی کرے کے درمیان صورتحال ہوتی جو کہ ایک مقررہ مدت تک ایک طویل علاقے کی ہوتی ہے، مثلاً خط استوا کا موسم، خط سرطان و جدی کا موسم، موسم ریگستان، میڈیٹرینین موسم، ٹینڈرا کا موسم وغیرہ۔ آب و ہوا کا سائنسی مطالعہ کلائمیٹولوجی یا موسمیات کہلاتا ہے۔ علاقوں پر اثر انداز ہونے والے عناصر۔ کسی علاقے پر اثر انداز ہونے والے عناصر اسباب آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ ارتفاع،
ارض البلد، سیاراتی ہوائیں، سمندر سے دوری، زمین کی تقسیم اور آبی اجسام، سمندری لہریں وغیرہ ہیں۔